بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 12 دسمبر جمعرات کا دن ہے۔ یہ پہلا ویلاگ آپ کے سامنے۔ مذاکرات کا دوسرا دور، سول نافرمانی کے سامنے حکومت گھٹنے ٹیکنے پر تیار ہے۔ جنرل فیض حمید کے کیس میں عمران خان سے سوالات بھیجے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کون جائے گا اور ملٹری ٹرائل کا معاملہ آج سپریم کورٹ میں شروع ہو چکا ہے۔ 9 مئی کی تمام FIR فارغ کر کے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اور فوجی عدالتوں کے کیس میں آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم معاملے میں ججز نے بڑے اہم ریمارکس بھی دیے۔ الیکشن کمیشن دیکھیں منشی کے سر سے ہاتھ ہٹتا گیا قاضی کے جانے کے بعد۔ اب ہوا کیا؟ عادل بازئی کی سیٹ واپس۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں عارف علوی صاحب نے فیض حمید کیس کا خیر مقدم کیا، اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک اہم کیس بھی نپٹا دیا گیا، سرکاری درخواست خارج ہوئی، اور IG اسلام آباد نے تحریک انصاف سوشل میڈیا کو طلب کر لیا JIT بنا کے۔ شہباز شریف کے بعد وزیر خزانہ نے بھی IMF کے معاملات اور معیشت کا اعتراف کیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی، اور بائیکاٹ مہم جو ہے زور پکڑتی جا رہی ہے۔ عسکری پروڈکٹ کی قیمتوں میں بری طرح قیمتیں گر رہی ہیں، اور مریم نواز کے چین کے دورے کا پول بھی ایک اور کھل گیا۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کا جو دوسرا دور ایاز صادق کی مدد سے ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے کنفرمیشن بھی دی، اور یہ بڑی سادہ سی سول نافرمانی اور فارن ریمیٹنس، معیشت، انٹرنیشنل دباؤ اور فیض کا معاملہ۔ اب 26 نومبر کے معاملے سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے لوگ۔ گولی کیوں چلائی، ٹاپ ٹرینڈ ابھی بھی تحریک انصاف پر بھی مذاکرات کا شدید دباؤ ہے، اور اس وقت کوشش ایک ہی ہے کہ بائیکاٹ کی مہم سے توجہ لوگوں کی ہٹ جائے۔ بس 9 مئی کے معاملات کو جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت قید میں موجود ہیں انہیں 1-2 سال کی سزا دے دیں۔ اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ الزام کسی طرح سپریم کورٹ سے ثابت ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے معاملات کو عدالتوں سے سند کے طور پر حاصل کر لیں کہ ہمارا 9 مئی کا بیانیہ کامیاب ہے، ہمیں فیس سیونگ مل گئی۔ تحریک انصاف نے انتشار کیا، ہم نے سزائیں دی، اب لوگ 19 مہینوں کی سزائیں کاٹ چکے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں ملٹری کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں سماعت بھی تھی آج، حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، چالان بھی نہیں تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ان سے کہا کہ جو آپ کے پاس زیر حراست لوگ ہیں ان کی FIRوں کی نقل دیں، ہمیں جمع کرائیں، دکھائیں ہمیں وہ ریکارڈ 9 مئی اور 10 مئی کا۔ اب یہاں یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ 9 مئی کے بعد سے اب تک چالان تک نہیں پیش ہو سکے، اور 95% لوگ جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ جو لوگ بے گناہ قید کاٹ کے رہا ہوئے ہیں، اب ان بیچاروں کی قید کا بھی کسی کے پاس کوئی ثبوت، کیوں آپ نے قید رکھا، کیوں سزائیں دی؟ اب یہ عدالتوں سے انہیں گناہگار ثابت کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف یہ واردات ہے۔ آج جسٹس امین الدین خان جو 7 رکنی بینچ سن رہا تھا، وکیل خواجہ حارث تھا اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی دفعات تو پہلے فیصلے میں معطل ہو چکی ہیں، اور یہ آرٹیکل 8 کے چونکہ متصادم تھی، اور ملٹری کا ڈسپلن جو ہے وہ سویلین پر نہیں لگ سکتا۔ جمال مندوخیل نے مثال بھی دی کہ محکمہ زراعت میں اگر کوئی کام کرے تو اس کا ڈسپلن محکمہ زراعت کا لگے گا، وہ کسی دوسرے محکمے کا ڈسپلن تو اس پہ لگ نہیں سکتا، تو سویلین پر فوج کا ڈسپلن کیسے لگ سکتا ہے؟ آرمی ایکٹ کی دفعات تو پہلے ہی کالعدم ہو چکی ہیں۔ اب ان کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں میں یہ لوگ ثابت نہیں کر پا رہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ وجہ ہے ان کی گھٹنے ٹیکنے کی۔ جنرل فیض حمید کا جو کیس ہے اس میں بھی عمران خان کے سامنے جو سوالات رکھے جا رہے ہیں، جو لے کر اڈیالہ جیل جائیں گے کہ جی آپ کے تعلقات کیا تھے، 9 مئی کے بعد کتنی دفعہ ملاقات ہوئی، کتنی دفعہ بات چیت ہوئی۔ عمران خان کا موقف اس میں پہلے دن سے واضح ہے کہ 3.5 سال کی حکومت میں جنرل فیض جو DGISI براہ راست وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا تھا، اور افغانستان کے معاملے پر وہ بالکل مصروف تھا عمران خان کے ساتھ، اس پہ موقف عمران خان کا سامنے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ خان کا سیاست میں مداخلت کا الزام لگا دے، اور اس میں نون لیگ 2018 کے الیکشن کے معاملے کو بھی جوڑنا چاہتی ہے۔ اب جنرل فیض جو تھا وہ تو DGISI تھا، اس کا سربراہ جنرل باجوہ تھا، اور جس کی اپنی کال آن ریکارڈ پہ 2018 کے الیکشن میں خواجہ آصف کی نشست جیتنے کا ثبوت ہے۔ اب ان کے تمام رہنماؤں کے اعترافات کو سپریم کورٹ میں، عدالت میں تحریک انصاف چیلنج کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ فیض کا معاملہ کھلا تو ماضی کی تمام وارداتیں کھل جائیں گی۔ مثال کے طور پر چاہے وہ بینظیر بھٹو کی حکومت ہو 88 میں جنرل اسلم بیگ نے بنائی، 93 میں جنرل وحید کاکڑ نے بنائی، 2006 میں مشرف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، پھر نواز شریف کو بھی جنرل جیلانی لے کر آیا، ضیاء الحق نے پالا، اسلم بیگ نے پالا پوسا، 90 میں حکومت بنائی، پھر جنرل حمید گل نے IGI بنائی، اصغر خان کیس میں ISI نے باقاعدہ فنڈنگ کی، جنرل وحید کاکڑ کی حکومت جو نواز شریف کی 93 میں بنی، مشرف کے ساتھ 98 میں بنی، راحیل شریف کے ساتھ 2013 میں بنی۔ تو نواز شریف کا تو آپ کو پتہ ہے سارا یہ لندن پلان، اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے جو حکومت گرا کے اس پہ خاقان عباسی کے آپ کو پتہ ہے ریکارڈ پہ بیانات موجود ہیں کہ یہ بات میں بار بار سے کہتا ہوں آپ کو یاد رہے۔ جنرل باجوہ کو خود جنرل اس نے بلا کے معیشت پہ اس کو خاقان عباسی سے بریفنگ دی تھی، اور شہباز شریف کو بلایا تھا آ کے وزارت عظمیٰ سنبھالو، وہ کورونا بیچ میں آ گیا۔ اب جنرل باجوہ نے جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی واردات کی وہ بھی سب جانتے ہیں، اس پہ بھی سارے کے سارے رہنماؤں کے 200 کے قریب بیانات موجود ہیں۔ اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ ہمیں
تحریک انصاف کے کسی رکن کی طرف سے کہ ہمیں جنرل فیض نے کبھی مدد کی، تو ایسا کوئی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج تو کامران شاید ٹی وی پہ خود ان کے کہہ رہا ہے کہ میڈیا نے مدد کی یہ حکومت 2024 کا الیکشن، فوج نے مدد کی، تحریک انصاف کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دیا، ان کا نشان چھینا، فارم 47 پہ ان کی حکومت بنائی اور یہ لوگ ناشکرے ہیں. وہ جاوید لطیف کو فیصل واڈا کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، منہ پہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا بھی اس واردات میں شامل ہے. تو اب ان کے پاس فیس سیونگ کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے، عدالتوں میں خان پر زبردستی دباؤ ڈالنے کے لیے. اب توشہ خانہ کیس میں جو فرد جرم لگائی القادر ٹرسٹ میں، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی دے دیں عمران خان کے خلاف. اب ظاہر ہے فوجی ٹرائل کی طرف تو جا نہیں سکتے کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب سول نافرمانی کا آپ کو پتہ ہے یہ اور فارن ریمیٹنس کے بیان جو بین ہے، یہ جو سارا بائیکاٹ کا معاملہ ہے، یہ آیا تو ان کے پاؤں تلے زمین کھنچ جائے گی. اور ابھی تو 26 نومبر شروع ہونا ہے، ان کا تو 9 مئی فالس فلیگ ناکام ہوا کیونکہ اس میں نہ کوئی شہید نہ کوئی زخمی مجسمے ہی ہیں. اب سینٹ میں جو شبلی فراز نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ اب انٹرنیشنل آج میڈیا کا حصہ بھی بن گئی کہ ہمارے 200 مسنگ افراد ہیں، ہماری 14 شہادتیں ہیں. اس پہ آج آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ 5000 حراست میں خود شبلی فراز سینٹ میں ان کا کہہ رہا ہے لیڈر. تو اس لیے اب ان کے ساتھ جو واردات یہ کرنے کی کوشش کریں کہ بشرا بی بی کو اور خان پر دباؤ ڈالا جائے. اب بشرا بی بی پر دباؤ کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ کنٹینر پر کیوں عوام کو لیڈ کر رہی تھی، کیوں وہ ان کی سابقہ باتیں نہیں مانتی رہی، وہ میں نے آپ کو وجوہات کل بھی بتائیں. تو یہاں پر اب تھوڑی سی اگر یہ رپورٹر آج سوال کر رہے تھے بشرا بی بی تحقیق کرتے کہ ابھی تحریک انصاف اور بشرا بی بی اسلام آباد داخل نہیں ہوئے تو 25 نومبر کو قتل عام کا حکم آ چکا تھا. یہ اب امریکی ڈراپ سائٹ نے بھی پوری رپورٹ دے دی. تو گنڈا پور سنگجانی تھا، بشرا بی بی ڈی چوک تھی، یہ معاملہ اب اتنا اہم نہیں رہا. گولی چلائی کس نے چلائی، اب یہ سارا معاملہ اسی پہ چل رہا ہے، لوگ اس کو ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اور اسی لیے اس کی بات کریں تو دیکھیں سینٹ میں عرفان صدیقی کیسے اون بپی پر پڑ گیا. عدالتوں کو چونکہ مینیج کرنے کی تو پوری کوشش کرتے رہے، سینٹ کو مینیج کرتے رہے. اب صرف قاضی فائز کے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ آج ان کے اپنے الیکشن کمشنر منشی صاحب ہار گئے. عادل بازی کو جو پہلا انصاف ملا، اس کی رکنیت بحال ہوئی. یہ قاضی کے جانے کے بعد پہلا کیس تھا الیکشن کمیشن کا، ورنہ پہلے ایسے کبھی ہوا نہیں. بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لگائے، بلے کا نشان چھینا، امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے، دوبارہ گنتی میں سیٹیں چھینی. قاضی جو سہولت کار تھا الیکشن کمیشن کا، ہر فیصلہ اس کے حق میں. آج عادل بازی کو ثبوت یہ بہت بڑا ہے کہ اس کو جو سیٹ واپس ملی، این اے 122 میں سے کوئٹہ سے الیکشن جیتا ہوا ہے. الیکشن دیکھیں اس کا الیکشن چوری کر کے بھی اس کو زبردستی نون لیگ پہ بٹھا دیا انہوں نے، جماعت میں داخل کروا دیا اور یہ اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھتا رہا. منصور علی شاہ نے کہا کہ آج اتنی بڑی واردات کہ ایک رکن اسمبلی کے آپ 2 ایفیڈیوٹ لے آئے ہیں اور اس کے دستخط بھی موجود نہیں ہیں، اور ان کا اپنا جج جسٹس امین الدین خان وہاں بیچارہ منہ ہی دیکھتا رہا کیونکہ اتنی بڑی جال سازی، اتنی بڑی 2 نمبری تھی. وکیل بھی کہتا رہا سوال بڑے اچھے ہیں لیکن جواب میرے پاس کوئی نہیں. اب وہاں منصور علی شاہ نے اسے کہا بھی کہ آپ کے بڑے صاحب کا کوئی حکم آ جائے، آپ نے بلڈوزر لگایا ہوا ہے، جس کو چاہے رگڑ دیں. اب اس میں دیکھیں نواز شریف پارٹی کا صدر ہے، یہ خط اس نے ایاز صادق کو لکھا تھا، بیان حلفی 2 نمبر بنائے تھے. تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر اب پٹیشن دائر کرنی چاہیے نواز شریف کے خلاف اس جال سازی پہ. ویسے تو آپ کو پتہ ہے پرانے کھلاڑی ہیں، کیلبری فونٹ ہو، قطری خط ہو، ان کی زندگی آپ کو پتہ ہے کرپشن سے لتھڑی ہوئی، کاما پاناما، دبئی لیکس. تو اب اس وقت صرف اور صرف یہ دھمکیوں کا معاملہ اور 9 مئی کا معاملے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، جس پر تحریک انصاف نے تو کہا ہے کریں آپ کیس جنرل فیض کا، لگائیں رگڑا اس کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور 9 مئی کے معاملے پر تو دیکھیں یہ بار بار ہر ٹی وی چینل پہ ہر جگہ جو کلپس نظر آتے ہیں وہ اکثر آپ کو، اب میں شہلا رضا کا ایک بیان سن رہا تھا کہ دیکھیں احتجاج پرامن ہوتا ہے، عمران خان کو اپنے کارکنوں کی تربیت کرنی چاہیے تھی. بے نظیر بھٹو کی تصویر دیکھیں، 3 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے پرامن احتجاج تھا. اور حسان نیازی پر وہ اعتراض کر رہی تھی کہ وہ بیرسٹر ہوتے اسے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کیوں پکڑی تھی اپنے ہاتھ میں. چلے حسان نیازی کو تو آپ قصوروار ٹھہرا، اس کی بہن کا کیا قصور ہے جو 9 مئی میں آپ نے قصوروار ٹھہرا دیا. حالانکہ اس کے والد حفیظ اللہ نیازی وہ تو باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ ہے فوج کے بہت بڑے حامی، آرمی چیف کے بارے میں ہر روز کالم لکھتے ہیں. لیکن یہاں وہ بات کر رہی تھی احتجاج کارکنوں کو سکھاتے کیوں نہیں. تو یہ بات اپنے رہنماؤں سے پوچھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھایا. 1981 میں مرتضیٰ بھٹو، شاہنواز بھٹو جن کے بارے میں الذوالفقار تنظیم بنائی گئی تھی بھٹو کی پھانسی کے بعد، انہیں سکھاتے نہ احتجاج کے. پی آئی اے کی لاہور سے کراچی کی جو فلائٹ تھی افغانستان کے شہر کابل جا رہی تھی، یہ اغوا کر کے وہاں لے گئے تھے، سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگ رہے تھے. اس طرح 13 دن کی بات چیت ہوئی تھی اور اس میں ایک مسافر بھی مارا گیا تھا. تو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے انوکھے خود احتجاج کرتے رہے. یہاں 2 نمبر 9 مئی پہ اچھل کے، کیونکہ ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف کے پاس بھی مشرف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کا. اب اگر یہ سارے الزامات ان کے غلط ہیں تو پھر 9 مئی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ سب انہیں پتہ ہے، ساری کی ساری واردات یہ جانتے ہیں. یہ جنرل فیض کا معاملہ بھی انہیں پتہ ہے، ساری چیز یہ کھل کے جانتے ہیں. لیکن
چونکہ وارداتی ہیں، اب پرانے وارداتی ہیں. مریم نواز آپ دیکھ لیں، چین نے آج فارم 47 کی اس کی حکومت کو مسترد کیا، وزیر اعلیٰ ماننے سے انکار کر دیا. تمام سرکاری تقریبات میں وزیر اعظم کا لفظ نہیں لکھ رہے، وہ نون لیگ کا عہدیدار لکھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور یہ چین کے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ ملنے نہیں ہمیں آئی. ایک تو مجھے لگتا ہے چین اپنے انجینئرس کے مارنے کا بدلہ لے رہا ہے، اور ان کی جیلی مینڈیٹ کی جتنی تصویریں وہ دیکھیں، میر محمد علی خان ہے ٹویٹر پہ، انہوں نے تمام تصویریں ان تمام نچلے درجے کے اہلکاروں کے ساتھ شیئر کی ہیں جن کی ملاقاتیں عام روزمرہ زندگی میں ہوتی نہیں. تو مریم نواز صاحبہ کا یہ جو نجی دورہ، جسے انہوں نے زبردستی سرکاری دورہ بنا دیا، پارٹی کا دورہ، جس کے لیے ایئر فورس 1 کا جہاز استعمال کرتے رہے، سرکاری اخراجات استعمال کر رہے ہیں، سارے کے سارے سرکاری افسران کو نون لیگ کے کارکن بنا کے لے گئے. اور وجہ کیا ہے؟ سولر ٹیکنالوجی کی منتقلی. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ سلمان شہباز اور اس کی کمپنیوں پر یہ پنجاب حکومت کے مختلف منصوبوں میں جو سرمایہ کاری کا معاملہ ہے، اس میں سولر بہت بڑی آپ کو پتہ ہے ان کی واردات تھی. اس کی سلمان شہباز نے تردید کی تھی، بلکہ عمران اسماعیل کو اس نے 1 ارب کا ہرجانہ بھی ڈال دیا تھا. لیکن اب آپ اس میں ترکی کی کمپنی ہے زرولو سولر کمپنی، اس کے منافع میں دیکھیں 13% کی جو اپروول ہوئی تھی شہباز شریف کی حکومت نے دی. براہ راست ان میٹنگ میں سلمان شہباز بھی تھا. تو اب یہاں چین اور پنجاب کی حکومت کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کا جو معاہدہ ہے، یہی بہت بڑی واردات ہے. اور یہ وارداتیں آپ کو پتہ ہے ان کی اسی طرح ہی چلتی ہیں. یہاں سے ہی پیسہ لوٹ کے باہر لے جایا جاتا ہے. ابھی FIA نے 43 پاکستانیوں کو دبئی لیکس میں وہ جو جائیدادیں آئیں، وہ 43 جو لوگ تھے انہیں کلین چٹ دے دی. وہ کون لوگ ہیں؟ محسن نقوی، فیصل واڑہ، زرداری، عالیہ شریف ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، اسحاق ڈار ہے، ریٹائرڈ ہے. اب وہ سارے کے سارے کلین چٹ لے کے سائڈ پہ. اور نیب کا چیئرمین پوچھتا ہے کہ 16 لاکھ جو پاکستانی یہاں سے چلے گئے ہجرت کر کے، اپنا پیسہ یہاں سے کیسے لے کر نکل گئے. ان سے نہیں پوچھتا دبئی کی پراپرٹیاں کیسے بنی، لندن کی پراپرٹیاں کیسے بنی. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت بڑی واردات کر رہے ہیں، جس پہ ناچ کے آپ کو گھنگرو توڑ کے دکھاتے ہیں نا کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کا انڈیکس کراس کر گئی. آپ ہندوستان کی ایک فلم ہے اسکیم 1992، فراڈ 92، ہرشا مہتا کی، وہ ذرا چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ شیئر مارکیٹ میں خود چھوڑے جاتے ہیں. پھر یہ چند امیر لوگ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی 8 بڑے گروپس ہیں، انہیں خرید کے ان کا بھاؤ بڑھاتے ہیں. پھر جب شیئر کی پرائس بڑھ جائے تو اپنے شیئر بیچ کے منافع کما کے دبئی میں پراپرٹیاں، انڈیکس اوپر چلا جاتا ہے وقتی طور پہ. لیکن یہ اس کی اصلیت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اقوام متحدہ کی آپ رپورٹ پڑھ لیں. آج غربت میں اضافہ، نہ کیونکہ نہ فیکٹریاں ہیں نہ انویسٹمنٹ ہے. اور اس رپورٹ میں اقوام متحدہ نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی 50% تقریباً آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ سٹیٹس جو ہے انڈیکس میں وہ 164ویں نمبر پر. ہم سے نیچے صرف وہ افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، شام ہے، فلسطین ہے، یا وہ ممالک ہیں جہاں جنگ لگی ہوئی. انہیں چھوڑ کر ساری دنیا سے پیچھے ہیں غربت میں. اور عوام یہاں پہ صرف اپنی حکومت عوام پہ صرف گولیاں نہیں چلا رہی، ان کا خون بھی چوس رہی ہے. موبائل فون کا آپ سکینڈل نکال کے دیکھیں، 2024 میں ایڈوانس ٹیکس کی مد میں ان لوگوں نے 92 ارب پاکستانیوں سے پہلے ہی وصول کر لیا. اب IT سیکٹر چل نہیں رہا، IT سیکٹر بری طرح بیٹھ گیا ہے، تو یہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکس موبائل فون سے لوگوں سے چھیننا شروع کر دی ہے. تو اسی لیے پھر لوگ تنگ آ کے آپ کو پتہ جا رہے ہیں بائیکاٹ مہم کی طرف پرامن انداز میں. لوگوں کو یہی نظر آ رہا ہے. ابھی پشاور میں یہ مہم ابھی شروع ہوئی ہے. لوگوں کی پہلے تو اس پہ توجہ نہیں تھی، جب شروع ہوا لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اب ان کی تمام مصنوعات کی قیمتوں میں جس طرح بری طرح کمی ہو رہی ہے اور لوگ خریدنے سے چونکہ انکار کر رہے ہیں، اور سیل گرنے سے اب یہ قیمتیں کم کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں خرید رہے. کیونکہ آہستہ آہستہ جو یہ بات پھیلتی جا رہی ہے، اور جب خان کی کال آئی ان کو لگ پتہ جانا ہے کہ پرامن انداز میں بائیکاٹ ہوتا کیسے. وہ فوجی سیمنٹ کا ایک ٹرک بھرا ہوا لوگوں نے پکڑا، سارا سیمنٹ بھی اتار لیا کہ یہاں ہم یہ سیمنٹ استعمال نہیں کریں گے. پھر وہ ٹرک مالکان اور جنہوں نے آرڈر دیا تھا وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عوام نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس دفعہ جانے دیں، اگلی دفعہ سے ہم نہیں خریدیں گے. تو یہ پوسٹ اب سوشل میڈیا پہ جس طرح وائرل ہو رہی ہے، اس کے نیچے لوگوں نے اپنے اپنے لگائی ہوئی تصویریں کہ وہ پلانٹس پر یہ فوجی سیمنٹ نہیں استعمال کر رہے. کسی نے کہا ہم اٹک پیٹرولیم سے پیٹرول نہیں لے رہے، کسی نے کہا ہم CSD دکانوں سے ہم مال نہیں خریدتے، کسی نے کہا ہم پیٹرول نہیں. مطلب یہ سارے کا سارا ایک پورا ایک مہم کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے دن بدن. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کی جو ہی 14 دسمبر کو کال آ گئی تو پھر آپ دیکھیے گا ہوگا کیا فارن ریمیٹنس کا معاملہ. سب سے پہلے اس پہ انشاءاللہ میں جلد ایک لائیو پروگرام ضرور کروں گا. اس میں پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی، انہیں ضرور لوں گا. 100 سے زائد کالز ہوں گی. آپ لوگ اپنا اس پہ، تاکہ یہ ساری تصویر واضح ہوگی آپ لوگ کھڑے کہاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ IG نے اسلام آباد نے PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کو اظہر مشوانی سمیت باقی لوگوں کے نام ڈال دی JIT میں، اندازہ کریں. اور IMF کے مہنگے قرضے کا میں نے آپ کو بتایا تھا، شہباز شریف نے جو کنفرم کیا تھا، آج وزیر خزانہ نے اعتراف کر لیا کہ یہ قرضہ واقعی پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین قرضہ ہے. تو دے گا کون اگلے 10 سالوں میں؟ وہ پاکستان کی عوام. تو لوگوں کے پاس اب یہ پرامن انداز میں جو راستے ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے مزید اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں.
مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.